بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی دو احادیث میں پہلی حدیث مبارک وہ ہے جس میں کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ روایت ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى۔ ترجمہ یوں ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو، جس نے ہمارے غیروں کی مشابہت اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تشریح میں لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کفار بالخصوص یہود و نصارہ کی پیروی کرنے اور ان کے طرز پر بود و باش، ان جیسا رہن سہن، ان کے تمام رسم و رواج اور ہر قسم کی مشابہت سے منع فرمایا ہے، اور اپنے متبعین کو زندگی گزارنے کے لیے ہر پہلو سے نہایت روشن اور اعلیٰ تعلیمات سے نوازا۔ غیروں کے طرز پر تو وہ چلے جو خالی دامن ہو، اور جس کا اپنا دامن ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہو، وہ اس دامن کو کیوں حسرت سے دیکھے جس میں مٹی اور پتھر کے ڈھیلوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا غیروں کے طریقوں پر چلنا نعمت اسلام کی ناقدری ہے اور دین اسلام کو دوسرے مذاہب سے کم تر سمجھنا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں فرمایا، انسان جس قوم کی دنیا میں مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا، اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، جو جس قوم کی کثرت کا سبب بنے گا قیامت کے دن انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اور ان دونوں احادیث کا عربی متن آپ کو نیچے حاشیے میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادات میں بھی غیروں کی مشابہت پسند نہیں فرمائی۔ جیسا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا ہم اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی ملائیں گے تاکہ ان سے مشابہت ختم ہو جائے۔ تو سوچیں زندگی کے عام معاملات میں ان کا طرز اور رسم و رواج اپنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر ناپسندیدگی کا سبب ہوگا، کیونکہ آپ تو عبادت میں بھی مشابہت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو انسان اگر اپنی خوشی غمی میں، اپنے رہن سہن میں ان کی مشابہت کو اختیار کرے گا تو پھر کس قدر آپ کی ناراضگی کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اغیار کی مشابہت سے محفوظ فرمائے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے ریشمی لباس پہننے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنے کی ممانعت کے بارے میں، اور یہ روایت طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لبس الحریر وشرب من الفضة فلیس منا، کہ جس نے ریشمی لباس پہنا یا چاندی کے برتن میں کچھ کھایا پیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تشریح میں لکھا گیا کہ اسلام نے انسان کے رہن سہن، گفت و شنید، نشست و برخاست، خوشی غمی، کھانے پینے اور پہننے تک ہر چیز میں اس کے لیے سنہری اصول وضع فرمائے ہیں، اور ہر اس چیز کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے جس میں نمائش یا دکھاوا مقصود ہو، یا اس میں پیسے کا ضیاع ہو، یا فقراء کی دل آزاری لازم آتی ہو۔ فائدے میں 2 باتیں لکھی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ریشم کا لباس پہننے سے جو منع فرمایا یہ ممانعت صرف مردوں کے لیے ہے، مستورات ریشمی لباس پہن سکتی ہیں، لیکن سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے ممنوع قرار دیے ہیں، کیونکہ اس میں وہ تمام خرابیاں لازم آتی ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں پیسے کا ضیاع بھی ہے، نمائش اور دکھلاوا بھی، اور فقراء کی دل آزاری بھی، اور اس کے علاوہ اس میں متکبرین کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سونے چاندی کے برتن میں پیے گا قیامت کے دن اس کے پیٹ کو جہنم کے انگاروں سے بھرا جائے گا، اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، جو دنیا میں ان برتنوں میں کھائے گا یا پیے گا آخرت میں اس نعمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جنت میں ہی نہیں جا سکے گا، کیونکہ جنت میں تو سونے اور چاندی کے برتن ہی استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرا معنی کہ اگر جائے گا تو سونے چاندی کے برتنوں سے محروم کر دیا جائے گا، یعنی باوجود جنت میں چلے جانے کے سونے اور چاندی کے برتنوں سے محروم رہے گا۔ بہرحال جو بھی معنی ہو، بات بہت خطرے کی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سونے کا پین استعمال کرنا، یا اگر موبائل وغیرہ ہے اس کے اوپر سونے کا کور چڑھانا، یا اس طرح دیگر استعمال مردوں کے لیے تو منع ہے ہی ہے، عورتوں کے لیے بھی اس کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کی تمام نعمتوں کا مستحق بنائے اور ہر اس عمل سے بچائے جس سے انسان جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے۔
ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، دنیا کی نعمتیں تو عارضی ہیں، اصل نعمتیں تو جنت کی ہیں جو دائمی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔